اچھا یہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ اپنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی چیزیں نکالتے ہیں، مرضی کی چیزیں نکال کے عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور پھر ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کی، اور آپ جو تبلیغ کا طریقہ کار اپنا رہے ہیں وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ فتنہ بازی کر رہے ہیں جیسے دوسرے فرقوں نے کیا۔ اہل حدیثوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں نکالی، ہر بندے نے اپنی مرضی کی چیزیں نکالی، پھر آپ نے کوئی نیا کام کیا کیا؟ آپ نے تو وہی کیا جو ساروں نے کیا۔ جی میں نے نیا کام یہ کیا ہے کہ جو اہل حدیث دیوبند بریلوی اور شیعہ نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں نکالی تھی نا، میں نے وہ ساری لے لی ہیں۔ یعنی اسی لیے آپ دیکھیں کہ میرے خلاف کلپ یہ بنتا ہے، یہ چھپا ہوا رافضی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ رافضی ہے۔ شیعہ میرے بارے میں کہتے ہیں یہ ناصبی ہے، اس کا مطلب ہے کہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنیوں میں سے نکلا ہوا ہے۔ میرے علاوہ کون سا بندہ ہے جسے سارے فرقے والے اون بھی کرتے ہوں اور سارے فرقے والے مخالف بھی ہوں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے عقیدے کی فارم میں ایگزسٹ نہ کرتا ہوں۔ مثلا میں اگر رفع الیدین کے اوپر زور دیتا ہوں نا، تو کیا اہل حدیث رفع الیدین پہ زور نہیں دیتے؟ اگر میں سیدنا علی کے حق میں بولتا ہوں اور بنو امیہ کی مخالفت کرتا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کیا شیعہ اس مخالفت نہیں کرتے؟ اگر میں حیات النبی کے حق میں بولتا ہوں تو کیا دیوبند اور بریلوی حیات النبی کو نہیں مانتے؟ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں جو میں نے آ کے لانچ کیا ہو۔ ہاں یہ درست تھا کہ میں نے بریلویوں کی جو باتیں حق میں دیکھی انہیں انڈورس کیا، چاہے مجھے اہل حدیث کی گالیاں کھانی پڑی۔ جو اہل حدیث کی باتیں درست تھی میں نے انہیں انڈورس کیا اور اڈاپٹ کیا، خواہ مجھے بریلویوں کی گالیاں کھانی پڑی۔ میں نے سنیوں کی باتیں لی، وہ والی جو کتاب و سنت کے مطابق درست تھی، میرے مطابق نہیں، کتاب و سنت کے مطابق۔ ہمیں تو افسوس ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی رد بھی کرتا ہے نا تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ ہمارا علمی رد کرے کہ میں نے جو چیز ہائی لائٹ کی ہے یہ ویسے لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی، اس کے اوپر بات کریں۔ یہ کیا کہنا ہے ایجنسیوں کا بندہ ہے، اس طرح کی تو آپ ادبی گالی جس کو مرضی دیتے ہیں۔ وہ تو مجھے بتائیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ احمد صاحب بریلوی جو ہے یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا، بریلوی کہتے ہیں کہ علماء دیوبند جو ہے پاکستان بنانے کے مخالف تھے، یہ بھی انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ دیوبندیوں نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ احمد نام کے بندے، غلام احمد قادیانی، غلام پرویز، احمد صاحب بریلوی، وہ کہتے ہیں تینوں کے نام میں احمد آتا ہے، ان تینوں نے جو ہے نا وہ دین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا ہے۔ وہ تو سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے اپنی مرضی کا دین نہیں لیا، میں نے ساروں کے اندر جو اچھائیاں تھی وہ لے لی۔ اسی لیے آپ دیکھیں سارے فرقوں کی جو عوام ہے نا وہ مجھے ویلکم کہتی ہے، مولوی گالیاں نکالتے ہیں۔ یعنی دجال سے بڑا فتنہ مجھے انہوں نے بنایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات مجھے بتائیں، میں اتنا سا بریلوی رہا ہوں، اس وقت میرے نام میں کیا مرزا نہیں تھا؟ بچپن سے میرے نام میں مرزا۔ میرے والد صاحب جیلم کی شاید کوئی میلاد کی محفل ہو جس میں مہمان خصوصی نہ ہو اور ان کا نام پورا لکھا جاتا تھا مرزا کے ساتھ، اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ یہ مرزا جو ہے وہ قادیانی ہے۔ نہیں، انہیں پتا تھا یہ کاسٹ ہے، کاسٹ تو ہو سکتی ہے۔ ابو لہب بھی ہاشمی تھا، محمد رسول اللہ بھی ہاشمی ہے۔ اب اس کی وجہ سے بنو ہاشم کو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ بنو ہاشم تو سب سے اعلیٰ خاندان ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنے۔ تو اس وقت ان کو یہ پتا نہیں تھا، انہوں نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا اور اس کا نقصان دیکھیں انہی کو ہوا ہے، کیونکہ جو میری ویڈیوز دیکھتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے۔ میرا ابھی بھی چیلنج ہے سرکار، جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں نا ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ بریلویوں کی ٹی ایل پی ہو یا دیوبندیوں کی عالمی مجلس ختم نبوت ہو، میں نہیں کہتا کوئی آپ 10 ویڈیو، کوئی ایک ویڈیو علمی، یہ میرا چیلنج ہے، ایک علمی ویڈیو قادیانیوں کے خلاف مجھے دکھا دیں ان لوگوں کی، جس میں انہوں نے قادیانیوں کے دلائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں رد کیا ہو۔ یہ کوئی رد نہیں ہے کہ وہ جی باتھ روم میں مر گیا، نہ رد کہ وہ یہ کہتا ہے بخاری میں یہ آیا، مسلم میں یہ آیا، وہ یہاں پہ دھوکہ دیتا ہے۔ سوائے میرے کسی کی ویڈیوز نہیں، سب سے زیادہ میری ویڈیوز ہے قادیانیوں کے خلاف۔ یہی جو آپ نے کہا نا دھوکہ دیتا، آپ کو بھی عوام دیکھنے والی جو ہے اور جتنے بھی آپ بریلویوں کو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آیتیں کوڈ کر کے، احادیث کوڈ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ سامنے تو بیٹھتے نہیں ہیں، کمرے میں بیٹھ کے سارا اب یہ 2 لاکھ بات ہے، 200-250 بندوں کے سامنے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں 200-250 نہیں، لاکھوں بندوں کے سامنے، 200-250 کے سامنے تو وہ کہتے ہیں جی پھر کریں کوئی اپنا کوئی جلسہ کریں، کوئی دکھائیں اپنے 200۔ ہاں جی، میں نے اس کا حل دیا ہے بڑا اچھا، کہ مجھ سے پہلے آپ سارے فرقے ایگزسٹ کرتے ہیں نا، آپ آپس میں ایک پول میچ کھیلیں اور آپ کا جو ونر ہو نا اس کے ساتھ فائنل میرا کروا لیں۔ مجھ سے آگے کیوں ڈائریکٹ بات کرتے ہیں؟ کیا بریلوی دیوبندیوں نے آپس میں مناظرے کر کے کوئی رزلٹ نکال لی ہے جو میرے ساتھ بات کر کے کوئی کریں گے؟ پھر بھی انہوں نے کہا نہیں، پھر بھی بیٹھے، تو میں نے تو ان کو دی ہوئی آفر آپ کے پلیٹ فارم سے میں دوبارہ آفر دیتا ہوں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک میری لاجیکل شرط ہے، اس کو آپ فالو کر لیں۔ وہ یہ ہے، دیکھیں جب بھی کسی فرقے کے لیڈر کی طرف سے کوئی دعویٰ آتا ہے نا تو مخالفت میں بھی اس کا لیڈر ہی آتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا
کہ آسٹریلیا کی قومی ٹیم کا مقابلہ لاہور کی ٹیم کے ساتھ ہو. یہ میرے بارے میں کہتے ہیں اس نے علمی کتابی فرقہ لانچ کیا ہے, ٹھیک ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ میں ایگری کر گیا. تو اس فرقے کا ہیڈ پھر میں ہوا بقول ان کے. تو بریلویوں کے ہیڈ اس وقت مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, جنہوں نے ٹی ایل پی کے اور فوج کے مذاکرات بھی کرائے. اس وقت انہوں نے ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا میں ہوں. جب بھی بریلویوں پہ بڑا برا وقت آتا ہے تو ہمارے مفتی منیر صاحب سامنے آتے ہیں, تو مفتی منیر صاحب کو لے آئیں, لائیو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے میرے سے سوال جواب کر لیں قرآن و سنت کی روشنی میں. دیوبند کے لیے سب سے بڑے عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, میں تیار ہوں ان کے لیے, آئیں بیٹھے, میں تیار ہوں. جس وقت آپ کہیں میں لائیو بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہاں نہیں آنا چاہتے نہ آئے, میں جناب ان کو کرسی میں بٹھاؤں گا, قدموں میں بیٹھوں گا. اگر سامنے نہیں بیٹھنا چاہتے لائیو بیٹھ جائیں. ان کے علاوہ چھوٹے موٹے سے بات اس لیے نہیں ہوگی کہ چھوٹے تو لاکھوں میں ہیں. میں ایک سے بات کروں گا پھر کہیں گے نہیں آیا تو اتنا پتہ ہی نہیں سی, ساڈے وڈے تے اونے, میں اودے نال گل کراں گے نہیں اینوں نہیں پتہ, منوں تے عمرے نو بھی مل جائے, تواڈے مولوی نہیں مک رہے, میں تے کلاواں. تے بہتر یہ ہے کہ جدوں صحابہ کرام پہ برا وقت آیا تھا, بخاری مسلم میں آتا ہے, تو حضرت ابو سفیان بن حارث حضور کے جو چچا زاد تھے, انہوں نے حضور کے خچر کی مہار تھامی اور صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے. 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا, قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب, اب انا ابن عبد المطلب, میں نبی, اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. لیڈر کا کام ہے فرنٹ سے لیڈ کرے. اب یہاں پہ بھی جائیے, مفتی منیر صاحب کہیں کہ میں بریلوی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, میں حق میں ہوں, میں انجینئر کے مقابلے کے لیے علمی طور پر تیار ہوں, آئے بڑے بات کریں, چھوٹوں سے نہیں بات ہوگی.